مجھے ایک سوال ہے، اجازت دیں گے علامہ صاحب؟ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ صحیح مسلم ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ سوال کروں گا۔ حدیث یہ ہے، من خلع یدا من طاعت لقى الله یوم القیامہ لا حجت له ومن مات وليس في عنقه بیعہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو مر جائے اور اس کے گردن پہ کسی کی بیعت نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ مسند احمد میں جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 88 میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر امام کے مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کتاب السنہ، اچھا یہ اور اس کے اسناد بہت زیادہ، میں اس کو زیادہ طول نہیں دیتا۔ یہ امام کون ہے جو اگر اس کو آپ نہ مانیں، اس کی قرآن سے تو بیعت نہیں ہوتی نا۔ جنہوں نے یہ حدیث نقل کی، عبداللہ ابن عمر نے نقل کی یہ حدیث، یہ اس وقت نقل کی واقع حرہ کے وقت، کہ جب مدینہ والوں نے خروج کیا تھا یزید پر، تو اس وقت کہ آپ کے لیے حرام ہے کہ یزید سے خروج کریں، تو وہ اس حدیث کا مصداق، اس امام کا مصداق کہ اگر اس کی بیعت آپ کی گردن پہ نہ ہو، وہ یزید کو سمجھ رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے جو بھی نقل کیا ہے، اس حدیث کو شخص فرد کے لیے نقل کیا ہے۔ امام سے مراد فرد ہے، امام سے مراد قرآن مجید نہیں ہے۔ یہ اس سے مراد کون ہے؟ ایسے خلفاء جنہوں نے کعبہ جلایا۔ ملاحظہ فرمائیے، آپ اہل حدیث ہیں، یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ ہے، جزء ثالث، آپ کے فرقے کا بہت بڑا عالم ہے۔ صفحہ نمبر 254 میں وہ فرماتے ہیں فإن أهل المدينة نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، مدینہ والوں نے یزید صاحب کی بیعت کو نقض کیا اور اس کے خلاف خروج کیا، تو اس نے فوج بھیجا، اس کو حکم دیا ان يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا، کہ 3 دن مدینہ آپ کے لیے جائز ہے، اس میں مباح ہے، آپ جو مرضی کریں۔ فصار في عسكره في مدینہ ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمہ۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ یزید کی فوج، اور کس کا قول ہے؟ کوئی شیعہ عالم نہیں ہے، ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور اہل حدیث کے علماء اس کے اقوال کو حدیث کی طرح حجت مانتے ہیں، میں نے بارہا دیکھا۔ اچھا، اس کے ہر بات کو مانتے ہیں، اور یہ اس کا اقرار ہے کہ یزید کی فوج جب مدینہ آئے 3 دن تک وہ قتل کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اور یفتضون الفروج المحرمہ، اور لڑکیوں کے ساتھ بالجبر زنا کرتے تھے، ریپ کرتے تھے۔ اچھا، یہ کتاب فتح الباری ہے، ابن حجر عسقلانی صاحب کی، جلد نمبر کون سی ہے؟ 9۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 4664 کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ حین مات معاویہ امتنع البیعۃ لیزید۔ اچھا، یزید نے کیا کیا؟ مسلم ابن عقبہ کو مدینہ بھیجا، واقع حرہ ہوا ہے، اور اس کے بعد واقع حرہ کے بعد اس کی فوج مکہ کی طرف گئی ہے۔ فحاصر ابن الزبیر بمکہ ورموا الکعبۃ بالمنجنیق حتی احترقت۔ یزید کے فوج مکہ گئی ہے، اور مکہ میں انہوں نے منجنیق سے، کیٹاپلٹ سے کعبے کی بمبارڈمنٹ کیا، یہاں تک کہ کعبہ شریف کو آگ لگی ہے۔ یہ کتاب البدایہ والنہایہ جزء 11، یہاں پر یہ ہے فلما كان يوم السبت نصبوا المجانيق على الكعبة ورموه حتى بالنار فاحترق جدار البيت۔ انہوں نے سنہ 64 میں مکے پہ حملہ کیا ہے، کعبہ شریف کو کیا مارا ہے؟ منجنیق سے مارا ہے، اور کعبہ شریف کو جلا دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ محترم ناظرین، کیا آپ کے نزدیک وہ خلیفہ، دیکھیں یہ خلیفہ کون ہے جس کی بیعت آپ پہ واجب ہے؟ آپ ابھی نبی کا قول ہے، میں سب جماعت مخالفین کے عوام سے پوچھتا ہوں، علماء سے پوچھتا ہوں، وہ فرد کون ہے جس کی بیعت اگر آپ کی گردن پر ہے تو آپ مسلمان مرتے ہیں ابھی، اور اگر اس کی بیعت آپ کی گردن پہ نہیں ہے تو آپ فاجر جاہلیت کی موت مرتے ہیں۔ یہ کتاب تاریخ الخلفاء للسیوطی ہے، عبد الرحمن سیوطی کی، یہاں پہ ایک خلیفہ ہے، اس کا نام الولید ابن یزید ابن عبد الملک ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں الخلیفۃ الفاسق، یہ خلیفہ فاسق تھا، وکان فاسقا شریبا للخمر، فاسق تھا اور بہت شراب پیتا تھا، منتہکا حرمات اللہ کے حرمات کو پامال کرنے والا خلیفہ، اراد الحج لیشرب فوق ظہر الکعبہ، اور اس کمینے کے یہ حالت تھی اس کے کفر کا کہ اس نے کہا میں حج جاتا ہوں، حج کس لے جاؤں گا؟ حج کعبہ شریف کے چھت پہ بیٹھ کے میں شراب پیوں گا، لیکن یہ مر گیا مکہ پہنچنے سے پہلے، ارادہ یہی تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ عثمان ابن عفان کا پوتا ہے، یہ ولید ابن یزید ابن عبد الملک ابن مروان، یہ مروان ابن الحکم کا پوتا ہے، اور ماں کی جانب سے عثمان کا پوتا ہے۔
میں کعبہ میں حج اس لیے جاؤں کہ کعبہ شریف کے چھت پہ جا کے میں شراب پی لوں. لوگوں نے جب اس کی سپورٹ چھوڑ دی ہے تو اس نے کہا کیوں ہمارا سپورٹ نہیں کرتے, سپورٹ کیوں نہیں کرتے, تو میں تمہیں پیسے بہت دیتا ہوں. اس نے کہا ننقم عليك انتهاك ما حرم الله وشرب الخمر ونکاح امهات اولاد ابيك. لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ اس لیے نہیں کرتے کہ شراب تو پیتا ہے, کسی حرام سے تو نہیں ڈرتا, اور تو اپنے سوتیلی ماؤں کے ساتھ یعنی اپنی ماں کے ساتھ محارم کے ساتھ زنا تو کرتا ہے. اور جب اس کو قتل کیا گیا, اس کے سر کو اس کے بھائی کے پاس لائے لوگوں, اس کے بھائی نے کہا بلے اشهد انه كان شروبا للخمر ماجنا فاسقا ولقد راودني على نفسه. اس کے بھائی نے شہادت دی کہ میں اس کے بھائی بعد میں خلیفہ بنا, اس کے بعد کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ شرابی تھا, یہ فاسق تھا, اور اس نے مجھے بھی ریپ کرنے کی کوشش کی, بلکہ راوت نہیں, اور مجھے بھی ریپ, یہ ہومو سیکشول بھی تھا, محارم کے ساتھ زنا بھی. بہرحال میرے بھائی آپ یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرے اس کے اگر امام نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اچھا بس ختم, جاہلیت کی موت. یہ امام کون ہے کہ اسلام کا دار و مدار اس کی طاعت, اس کی معرفت پر ہے. اگر آپ کہتے ہیں ظاہری خلفاء, تو ظاہری خلفاء آپ کی یہ ہے, کردار یہ ہے جناب, دیکھو کردار یہ ہے کہ ان پہ لعنت نہ کرنا. ایسے لوگ جو کعبہ شریف کو ان پہ لعنت, ان کے بیعت کیا, ان کے پہ لعنت نہ کرنا خود ہی بڑی گناہ. کیا آپ کہتے ہیں یہ, یا یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں جو نبی جیسے معصوم ہیں؟ وہ کون ہے, یہ کون ہے, اور ابھی آپ کا امام کون ہے؟ اس سوال کا جواب دے دیں کہ اگر آپ نے اس کی بیعت آپ کی گردن پہ نہیں, اس کی معرفت نہیں ہے, تو آپ جاہلیت کی موت مریں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک تو حسن اللہ یاری صاحب نے یہ بات اٹھائی کہ امام جس کی بیعت کا قلادہ جو ہے وہ لازم ہونا چاہیے. دیکھیے, ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ امام ائمہ اہل بیت میں سے ہو, وہ خلفائے راشدین میں سے ہو, جو بھی مسلمانوں کا امام, ایون کہ امام متخلف, ٹھیک ہے, جو دھکے سے امام بن جائے, تو سیاسی انتشار سے بچنے کے لیے, مسلمانوں میں باہمی قتل و غارت سے بچنے کے لیے, تو ضروری ہے کہ جو بھی سیاسی اعتبار سے آپ کا امام مقرر ہو جائے, ایون کہ ہم اس میں چھوڑ دیں کہ ہم بنو امیہ میں, بنو عباس میں, ہم آج کل کے دور کی بات کر رہے ہیں. آج کل کے جو ہمارے امام ہیں, کیا ہم ان کے خلاف خروج کے قائل ہیں؟ کیا ہم ان کی جو ہے وہ امریکہ کی اطاعت کے اوپر راضی ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ ان کے سارے کارناموں کے اوپر مطلب خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں؟ نہیں. آج بھی ہم یہی بات کرتے ہیں, اور ہم قیامت تک یہی بات کریں گے. آپ صرف 100 سال تک کیوں رہتے ہیں؟ آپ 14 صدیوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ 14 صدیوں میں جو ہے وہ مختلف جو بھی مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں, تو ان سب میں آج بھی ہمارا وہی نیریٹو ہے, آج بھی ہمارا وہی بیانیہ ہے. ہم خروج کے قائل نہیں ہیں, ہم قتل و غارت کے قائل نہیں ہیں, ہم طالبانائزیشن کے قائل نہیں ہیں. اگرچہ ہم ائمہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. امام سے مراد مطلب وہ والا امام نہیں ہے. ہمارے نزدیک امام سے مراد یہاں پہ پولیٹیکل لیڈر ہے, ٹھیک ہے, وہ جو مسلمانوں کا حکمران ہے, جو واجب علی الناس ہے, مسلمان ان کا انتخاب کریں گے, ظاہری بات ہے, وہ تو بات ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہم سے اختلاف کیے گئے, فقہاء نے اختلافات کیے. ہمارے ہاں صحابہ کا بہت احترام ہے, اقوال صحابہ کو ہمارے فقہی مصادر میں بیان کیا جاتا ہے, ان کے اجتہادات کو, لیکن ان کے اجتہاد سے اختلاف بھی کیا جاتا ہے. خود صحابہ نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا. تو بات یہ ہے کہ وہ سیاسی اعتبار سے ان کی اطاعت واجب تھی, ضروری تھی, لازم تھی, لیکن ان کو کوئی مطلب معصوم نہیں سمجھتا, کوئی بھی ان کو معصوم نہیں سمجھتا. ہاں, اب بات اس میں بعد میں آ جاتی ہے, تو وہ ہم نے کہا کہ وہ ساری بات ہم نے واضح کر دی ہے. اہل سنت کا اس میں موقف واضح ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی مشکل تو نہیں ہے کہ امام اگر کوئی متغلب ہے, کوئی فاسق و فاجر ہے, جیسے آج کل بہت سارے ہیں. آپ کو بھی مجھے نہیں پتا آپ کا کیا ہے, آپ خود ہی اپنا موقف واضح کریں گے کہ آپ کو خمینی صاحب کے اوپر بھی کافی اعتراضات تھے. ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں, اب لوگوں کو آپ اٹھانا شروع کر دیں کہ جی ان کے خلاف آپ بغاوت کریں. تو اصل میں ہم نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو امامت ہے نا, وہ جو خلافت ہے, خلیفہ جو ہے, وہ جو امام ہے, وہ فاسق و فاجر بھی ہو سکتا ہے اور وہ عادل بھی ہو سکتا ہے. مسئلہ تو یہ ہے نا, دیکھیں بات یہ, آپ نے اس کو کہا کہ جی وہ عادل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ بات آئیڈیل ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے, لیکن ایک بندہ آ گیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ انتشار پیدا کریں گے یا اب آپ اس کو لے کے چلیں گے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انتشار پیدا نہ کریں, آپ اس کو لے کے چلیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہ سارے جو عادل بنا دیے وہ سارے کتابی ہیں, ٹھیک ہے, جو آخری امام بھی ہیں وہ بھی 1150 سال سے غائب ہیں. مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ آ کے عدل قائم کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ میرا مسئلہ تو حل نہیں نہ ہوتا.
وہ 11 ائمہ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد کس کے پاس جو ہے وہ سلطنت اور حکومت رہی ہے؟ امامت کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نفاذ، کسی ایک امام نے نہیں کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی امامت ملی، انہوں نے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو خود ہی حوالے کر دی رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی شہید ہو گیا، اور اس کے بعد تو یہ ساری ہی پس پردہ چلے گئے نا، اپنا درس و تدریس میں ائمہ اہل بیت چلے گئے۔ اور اس کے بعد تو اب 1150 سال سے صرف انتظار ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں اگلے 1150 سال تک انتظار ہی رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل تو حل نہیں ہوئی ہے نا، یا تو اہل تشیع کے نظریہ امامت نے ہمارے مسائل حل کر دیے کہ جی آپ تو فاسق فاجر کو امام بنائے بیٹھے ہیں۔ تو امامت کا جو مقصد تھا، تو امامت نے ہمیں فائدہ کیا دیا؟ ٹھیک ہے، اب یہ روایتیں ہم اصول کافی میں پڑھ لیں کہ جی وہ عدل سے بھر دے گا، وہ ظلم کو خاتم کر دے گا، وہ آپ کے قرضے ادا کر دے گا، وہ یہ کر دے گا، وہ بھائی ہو تو کچھ بھی نہیں رہا، وہ آپ کو حلال حرام بتائے گا، وہ بھی نہیں بتا رہا۔ مسئلہ یہ کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اللہ کی صحیح بات بتائے گا، کوئی ایسا ہونا چاہیے، چلے ہونا چاہیے جو قرآن کی صحیح تشریح کرے، وہ معصوم ہونا چاہیے، اب وہ ہے ہی نہیں، 1150 سال سے وہ ہے ہی نہیں۔ تو اب میری رہنمائی کون کرے گا؟ میری رہنمائی کے لیے تو شیعہ علماء ہیں، جب شیعہ علماء ہیں تو میرے لیے کیا سنی علماء برے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب امامت آپ دیکھیں وہ صرف میرے خیال میں ایک کتابی بات رہ گئی، پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ اسلام کا جو ہے نا نظام میں بہت عادلانہ ہے، لیکن کیا ہے کتابوں میں ہے، ہم اس کے مطابق کوئی ریاست نہیں دکھا سکتے۔ تو امامت کا تصور بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا ہے کتابی تصور ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں بالفعل کہاں پر ہے امام؟ کہاں پر ہے بھائی جن سے جا کے میں رہنمائی لوں، جن سے میں حلال و حرام معلوم کروں، جو مجھے بتائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ یقینی بات ہے؟ وہ 1150 سال سے جو عدل کا نظام نافذ کریں، دیکھیں ساری دنیا خود ہی ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ مجھے پتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اختلاف کرنے کی؟ ایک چیز ہے ہی نہیں، تو اب اس کے لیے ایک زور لگایا جا رہا ہے، زور لگایا جا رہا ہے 1150 سال سے کوئی چیز ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، تو لوگ کیسے مانیں گے؟ مجھے بتائیں، لوگ نہیں مان سکتے نا۔ اب اتنا آؤٹ آف دا باکس جا کے آپ کیسے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں؟ صرف جو ہے وہ منطق کے زور پہ یا علم کلام کے زور پہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی، یا چیزوں کو صرف خوبصورت بنا دینے سے یا خوبصورت ثابت کر دینے سے وہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ اصل میں آپ کو ایکچولی دکھانا پڑتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی جب گئے یہاں سے نکل کے، وہ رشیا میں اس وقت انقلاب آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تو ویسے ہی جو ہے وہ انقلاب کی تلاش میں ایک نیا نظام آپ یہاں نافذ کرنا جا رہے ہیں کیپیٹلزم کے خلاف، ہمارا اسلام کا نظام لے لیں۔ تو انہوں نے سارا سنا، انہوں نے کہا بہت اچھا نظام ہے آپ کا ماشاءاللہ، لیکن بتائیں ہے کہاں دنیا میں؟ تو مقصد یہ ہے کہ امامت چلیں مان لیا، بہت بہت اچھا کانسیپٹ آپ نے پیش کر دیا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ساری آپ کی لاجک مند، کہاں ہے امام؟ کہاں ہے جن کے پیچھے میں چلوں، جن کو میں فالو کروں؟ صرف میں نے اگر وہ چند روایتیں مان کے پھر وہیں بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ فاسق و فاجر آپ کے یہاں بھی اس وقت امام بانے بیٹھے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ مطلب اس وقت آپ کے بھی امام کون ہیں؟ آپ کی سٹیٹس کے مطلب کون فیصلے کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے قاضی کون ہیں؟ وہاں پہ آپ کے وہ کون ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ روایتیں لے آتے ہیں، روایتوں میں اتنا اختلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ائمہ کی روایتوں میں اتنا اختلاف ہے، وہ اختلاف ہی نہیں حل ہوتا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تو مسئلہ یہ کہ وہ اختلاف حل کر لیں، تو آپ کی شیعہ علماء کے انٹرپریٹیشن کے اتنے اختلافات ہیں، یہ اخباری ہیں، پہلے اصولی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، یہ اخباری ہیں، یہ فلانے اصولی ہیں، پھر اس کے بعد ان میں آپس میں اتنے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نصوص بھی جو آپ پکڑ کے بیٹھے ہیں، ائمہ کی نصوص، ان میں بھی کون سا اتفاق پیدا ہو گیا؟ مسئلہ حل کہاں ہوا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اس کو ایسے لے کے جاتے ہیں نا جیسے ہم نے تو سارا مسئلہ حل کر دیا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں ماننے کی طرف نہیں آ رہے۔ نہیں، اتنا بھی سیدھا نہیں ہے حسن الیاری صاحب، اس کو تھوڑا سا سمجھیں، تھوڑا سا غور کریں، اتنا بھی سیدھا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کا بھی کہ آپ اسے کہیں کہ جی اگلے کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، نہیں بہت سے جی مسائل ہیں اس میں۔ دیکھیں، میں اجازت دیں گے مجھے جواب دینے کا؟ جی 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 اوپن ہی ہو رہی ہے، بس انہوں نے بھی جی، بات بسم اللہ اوپن ہی الرحمن بات الرحیم۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، ہمارے شیعوں کا عقیدہ اس مسئلے میں بڑا واضح ہے۔ یہ دیکھیں، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود کہتے ہیں خلیفۃ الرسول، میں نے ان خدمت میں عرض کیا تھا، خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا مضاف، یہ مضاف اس کا مضاف الیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین۔ اور یہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، یہ مذہبی لیڈر بھی ہے، روحانی لیڈر بھی ہے، ان کے خلفاء سب مذہبی روحانی لیڈر تھے۔ اگر آپ پہ اس کی بیعت نہیں ہے تو آپ جاہلیت کی موت مریں گے۔ انہوں نے کہا، دیکھیں یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا امام عادل کہاں ہے، وہ عدل نہیں پھیلاتا، تو انہوں نے قرآن نہیں پڑھے۔ دیکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان۔ ہم نے اپنے رسول کو بینات کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ بھیجا ہے، ان کے ساتھ کتاب کو بھی بھیجا ہے اور میزان کو بھی بھیجا ہے، شریعت کو بھی بھیجا ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں میں کیا کریں؟ وہ انصاف کرائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ امام نے انصاف نہیں کرایا، تو آپ کے 1,24,000 انبیاء نے کہا انصاف کرایا، ٹھیک ہے نا؟
انصاف تب کریں گے جب لوگ طاعت کریں گے، جب لوگ نصرت کریں گے. جب مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں، جن کو اللہ نے خلیفہ بنایا، جن کو اللہ نے ان کو تو نہیں مانتے ہیں. خلافت کس کی قبول؟ ابھی میں نے دکھایا نا بھائی، ابھی یہ حضرت خود یہ ان کے جو فرقے والے ہیں، یزید اور معاویہ کی ابھی جس نے کعبہ جلایا ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، اسی کے دفاع کریں گے کہ یہ اچھا آدمی تھا رضی اللہ عنہ. اور ان کا ایک خلیفہ کون تھا میں نے بھی دکھا دیا، اس نے اپنے اس کا ولیعہد تھا بھائی، اپنا بھائی اس کا ولی، اس کو اس نے ریپ کیا. وہ اپنے بھائی کو جو اپنے ماؤں کو جو ریپ کرتا تھا، جو کعبہ شریف کے چھت پہ، ان کی اپنی کتابوں سے میں نے دکھایا نا. کیا ایسا شخص، یہ شخص وہ خلفاء ہیں، پیغمبر کا مقصود یہ تھا میرے بعد ایسے خلفاء ہیں، ان خلفاء کی بیعت اگر آپ نہ کریں، یہ کوئی ان کی جاہلیت کے موت مریں گے، آپ اسلام پہ نہیں مریں گے. یا ایسے خلفاء ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معصوم ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بات واضح ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جھوٹی نہیں ہے، وہ متواتر ہے. شیعہ نے بھی روایت کی، مخالفین نے بھی روایت کیا کہ اگر آپ مریں، امام کی بیعت نہیں ہے آپ کے پاس، آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. تو ایسا امام ہونا چاہیے ابھی دنیا میں. ایسا امام ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے قائل ہیں. انہوں نے انصاف کیوں قائم نہیں کیا؟ اور اس لیے نہیں قائم کیا کہ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کا وجود نہیں ہے. اسی لیے جیسے 1,24,000 انبیاء نے انصاف قائم نہیں کیا. میں نے قرآن کی آیت دکھائی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے مانا نہیں ہے. لوگ مانیں گے تو انصاف کرائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی.